الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس دنیا میں ہم سب آئے ہیں، سب کو جانا ہے اور جانا یقینی ہے۔ ایک کے بعد ایک سب کا ویزا لگ رہا ہے۔ لوگ امریکہ جانے کی فکر میں رہتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارا فلاں عزیز چلا گیا، فلاں رشتہ دار چلا گیا، اب ہماری فائل لگی ہوئی ہے، اب ہم جانے والے ہیں، خوش ہیں، تیار ہیں جانے کے لیے، اب ان کا ویزا لگ گیا، ان کا لگ گیا۔ تو بس ایسے ہی دنیا سے آخرت کا ویزا سب کا لگ رہا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ امریکہ جانا تو یقینی نہیں ہے، لیکن آخرت میں پہنچنا تو یقینی ہے، اور ہر شخص کو اس عالم سے اس عالم میں منتقل ہونا ہے۔ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں ہماری زندگی میں جو اسلام اور دین آیا ہے وہ رسمی ہے، باپ دادا سے مل گیا ہے۔ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، پردادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، اس لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں جتنے نبی آئے ان سب نبیوں نے جو بات بتائی ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اور دوسری بات یہی ہے جو بیان کی جا رہی ہے کہ ہم یہ سمجھانے اور بتانے آئے ہیں تم کو کہ یہاں سے تم کو جانا ہے، ویزا لگنے والا ہے کہیں اور کا، یہاں رہنا نہیں ہے، وہاں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ آخرت کی طرف جانا ہے، وہاں بدلہ ملنے والا ہے، وہاں جزا اور سزا ہے، وہاں جانا ہے تم کو۔ تو جس نے انبیاء کی اس بات کو دل و جان سے مان لیا وہ مسلمان ہے، یہ ہے۔ اور اس یقین کے ساتھ نماز قیمتی ہے، روزہ قیمتی ہے، صدقہ قیمتی ہے، مگر ہم رسمی مسلمان ہیں، اس لیے ہماری توجہ آخرت کی طرف ویسی نہیں ہے جیسی ایک مسلمان میں ہونی چاہیے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم تو یہ عبادت کے کام بھی دنیا کے لیے کرتے ہیں، نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ دنیا کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، صدقہ اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کے حادثے سے بچ جائیں، دنیا کی مصیبت سے بچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ کرو، کچھ نہ ہو تو کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرو۔ تو اب دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اس نیت کے ساتھ صدقہ کرنے کی ہم کو اور آپ کو کیا توفیق ہو رہی ہے؟ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ نیت سے عمل کی قیمت لگتی ہے بس۔ اور اولیاء اللہ میں اور عام لوگوں میں فرق یہی ہوتا ہے، ورنہ ان کو بھی زندگی اتنی ملتی ہے جتنی ہم لوگوں کو ملتی ہے نہیں؟ وہی اوسط ہے، کوئی وہ 500 1000 سال نہیں جیتے، ہم لوگ 60 سال جیتے ہوں، وہ 1000 سال جیتے ہوں، ایسا تو نہیں۔
ہم لوگوں کو جتنی ملتی ہے اتنی زندگی ان کو بھی ملتی ہے. فرق صرف یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو نیتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. ان کے پاس جو نیتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. ہماری تو عبادت میں بھی نیت صحیح نہیں ہے، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کام میں بھی ایسی نیتیں کرتے ہیں کہ دنیا کا کام بھی عبادت بن جاتا. کتنا فرق ہوتا ہے. ہماری تو نماز بھی اس درجے کو نہیں پہنچتی جس درجے کو ان کی تجارت پہنچ جاتی. وہ تجارت کرتے ہیں تو اس درجے پہ اس عبادت کا ثواب پا لیتے ہیں جو ہم نماز میں بھی نہیں پاتے. ہماری نیت نہیں ہے. دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے تو نماز ہے، آخرت کے امتحان کے لیے نماز نہیں پڑھنا. نیت نہیں بنائی، وہ نیت کو اپنے سنوارا نہیں ہے، بنایا نہیں ہے. تو عرض یہ کی جا رہی ہے بات کہ دیکھو بھائی، آخرت کی طرف اس توجہ کے ساتھ صدقے کی قیمت ہے، نماز کی قیمت ہے، ہر عمل کی قیمت ہے. جتنی آخرت کی طرف توجہ ہے اتنا عمل قیمتی بن رہا. لیکن ہم لوگ چونکہ رسمی مسلمان ہیں، ہم لوگوں کی ویسی توجہ اس طرف نہیں. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ اسی کی لگی ہوئی رہتی ہے. ابھی حاضری ہوئی تھی میری اپنے شیخ حضرت شاہ حکیم محمد کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں. تو حضرت نے مجلس میں نصیحت کا آغاز فرمایا تو یوں فرمایا کہ بھئی اس وقت وبا نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے. اس وقت وبا نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے. تو اب ہم بھی سوچ رہے تھے کہ حضرت اس کورونا کی وبا کا تذکرہ فرمائیں گے. کووڈ-19 کورونا بیماری جو پھیل رہی ہے، تو اب یہ حضرت اگلا نام اس کا لیں گے کہ بھئی اس بیماری نے تہلکہ مچا رکھا ہے. مگر حضرت نے فرمایا بھئی پوری دنیا میں وبا نے تہلکہ مچا رکھا ہے، اور وہ غفلت کی وبا، اللہ کی طرف توجہ نہیں. غفلت کی وبا، غفلت کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. مسلمان ہے وہ بھی غافل ہے. تو غفلت کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے ہوگی بھائی؟ ایک طرف غفلت ہے اور ایک طرف اللہ کی یاد ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، آخرت کی طرف توجہ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ذکر کرتا ہے اس کی مثال، اور اس شخص کی مثال جو ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، غفلت میں پڑا ہوا ہے. دونوں کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا جیسے ایک زندہ ہے ایک مردہ ہے. تو اب جسمانی بیماری سے موت ہو رہی ہے تو ہم کو نظر آ رہا ہے، ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ صاحب کورونا کی وبا سے فلاں بیماری سے موتیں ہو رہی ہیں. تو بھائی یہ مردے تو ہم کو نظر آ رہے ہیں، مگر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا شمار بھی مردوں میں ہے غفلت کی وجہ سے، یا پھر یہ بیماری سے مرنے والے کتنے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہم کو. یہ موت نظر آ رہی ہے، وہ موت نظر نہیں آ رہی. برسوں پہلے کی بات ہے کہ ادھر ہماری مسجد کے قبلے کی جانب ہی ایک ساتھی تھے، کرائے سے رہتے تھے، وہ انتقال کر گئے. میں مدرسے میں تھا تو اٹھ کے ادھر سے آ رہا تھا میں راستے سے، تو ایک شخص ایک چتک پر اسٹینڈ پہ کھڑی ہوئی تھی چتک، اس کے جو پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور بظاہر کوئی فقیر سا آدمی تھا، ایسے ہی کپڑے پہنا ہوا فقیر قسم کا آدمی. تو میں ادھر سے نکلا، ادھر جا رہا ہوں تو اس نے ایک آواز لگائی، تو اس آواز نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، متوجہ کر لیا. وہ کہہ رہا تھا یاد ہے آباد ہے، بھول ہے برباد ہے. کوئی فقیر سا آدمی تھا بظاہر، اللہ کو معلوم کون تھا، اللہ ہی جانتا ہے. تو وہ چلا کے کہہ رہا تھا یاد ہے آباد ہے، بھول ہے برباد ہے. تو اللہ کی یاد ہے تو سب کچھ آباد ہے، اللہ کو بھول گئے تو بربادی ہے. ایک بزرگ جو پڑوس کے ملک سے تعلق رکھتے تھے، مکہ مکرمہ میں تھے،
ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے عالم اور مفتی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ان بزرگ کو بہت ساری بیماریاں تھیں، بہت سے عوارض تھے ان کو، اور بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں کو رفع درجات کے لیے بیماریاں ہوتی ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو بزرگوں کے اقوال میں ہے کہ ان کو 3 چیزوں میں سے کسی چیز کا عام طور پر سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مقدر ہوتا ہے، وہ اللہ کی حکمت سے، وہ ہے علت، قلت، ذلت۔ علت مانے بیماری، بیماریاں لگتی ہیں کچھ نہ کچھ۔ قلت ہے، مال کی کمی ہے، نقصان ہے، دنیاوی اعتبار سے کمی اور تنگی ہے۔ ذلت ہے، یعنی ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوتے ہیں جو ان کو رسوا کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اللہ نے عجیب بات فرمائی، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن رکھے ہیں، ہم نے بنائے ہیں۔ اللہ نے یوں فرمایا جعلنا لکل نبی عدوا، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے۔ کس نے بنائے؟ اللہ فرما رہے ہم نے بنائے۔ اور پھر کون ہے بھائی دشمن؟ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی، اس میں کے بھی شیطان ہے، انسانوں میں کے بھی شیطان ہے۔ شیاطین الانس والجن، انسانوں میں کے بھی کچھ شیطان ہیں جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جنات میں کے بھی شیطان ہیں جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں صاحب؟ باتیں چلاتے ہیں، بڑی چکنی چپڑی ایسی باتیں جو لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ پھر کیا کریں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی رہنمائی فرمائی اپنے بندوں کی، نیک بندوں کی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ نہ کرتے، مگر تمہارے رب کی مشیت ہے، ان کو چھوڑو، وہ جو کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑو، تم اپنا کام۔ کتوں کے بھونکنے سے چاند اپنی رفتار نہیں روکتا، تو وہ جو کر رہے ہیں کرنے دو، ان کو چھوڑ دو۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو تہمت لگا رہے ہیں، جو جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، سب چھوڑ دو ان کو، وہ چھوڑ دو، اپنا کام کرتے رہو۔ تو بہرحال یہ بتا رہا تھا کہ بھئی علت، قلت، ذلت تینوں میں سے کوئی چیز لگتی ہے۔ تو ان بزرگ کو بھی بیماریاں تھیں بہت سی، تو پوچھا حضرت کیسی ہے طبیعت؟ آپ کو معلوم ہوا فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، ایک دو بیماریوں کے متعلق کچھ پوچھا ہوگا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بھائی ان بیماریوں کا کیا پوچھتے ہو، یہ بیماریاں تو موت کے ساتھ ختم ہو جانے والی ہیں۔ ان بیماریوں کا کیا پوچھتے ہو، یہ بیماریاں تو موت کے ساتھ ختم ہو جانے والی ہیں۔ فکر ان بیماریوں کی ہے جن کا اثر مرنے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کی بیماری تو موت آئی، بیماری ختم، ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ ان بیماریوں کی فکر ہے جن کا اثر مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ روحانی بیماریاں، ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے، اللہ والوں کی توجہ اس کی طرف ہے، وہ متوجہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ انبیاء کے نائب ہیں، انبیاء کے وارث ہیں حقیقت میں۔ اور انبیاء کا کام یہی تھا، انبیاء آخرت کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ چلو بھائی ادھر متوجہ ہو جاؤ، ہاں جہاں جا رہے ہو اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہی انبیاء کا کام تھا۔ تو مومن اور غیر مومن میں اللہ نے کیا فرق بیان؟ جو مومن نہیں ہے وہ دنیا کو خوب جانتا ہے، آخرت سے غافل۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ دنیا کے ظاہر کو تو خوب جانتے ہیں، آخرت سے غفلت میں پڑے۔ اور گویا مومن ایسا نہیں ہوتا،
مومن آخرت کو برابر پیش نظر رکھتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو یہ باتیں بہت توجہ کرنے کی ہیں ہمارے لیے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگوں میں غفلت غالب ہے، معصیت عام ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں، آخرت کی طرف توجہ نہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں اور وہ ہو رہی ہیں وہ برابر، اور اسی کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں ہمارے اوپر۔ اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، رجوع الی اللہ اختیار کریں، توبہ کریں، بیماری سے بچنے کی بھی تدبیریں کریں، منع نہیں ہے، شریعت نے حکم دیا ہے۔ مگر جو وبا چل رہی ہے ہم کو بھی اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سی تدبیر ہے جس سے رک رہی ہے وہ وبا، کون سی تدبیر اتنی کارگر ہے کہ جس سے گارنٹی مل جائے کہ وہ وبا نہیں آئے گی یا نہیں لگے گی کسی کو، وہ سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک ہم۔ اس لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ جو لوگ بیماروں کے ساتھ پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں بعض اوقات ان کو بھی نہیں ہوا، اور جو لوگ گھر میں پوری طرح بند ہیں، قلعہ بند ہیں، ان کو بھی ہو گیا۔ تو بات نئی نہیں ہے، بات پرانی ہی ہے۔ اللہ پہ ایمان، یقین لکھ دیا اللہ نے، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو چکے۔ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ بس پہنچ کے رہنے والا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ باقی بندگی کا تقاضا ہے، پہلوانی نہیں دکھانا ہے اللہ کے سامنے، تو بندگی کا تقاضا ہے، احتیاط کرو، احتیاطی تدبیریں کرو۔ اب اصل احتیاطی تدبیریں صحیح غذا کا اہتمام ہے، اپنی عام صحت کو بحال رکھنا ہے، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں، سبھی کہہ رہے ہیں، قوت مدافعت آپ کی اچھی رہے گی تو آپ بیماری سے بچے رہیں گے۔ تو لہٰذا وقت پہ کھائیں، وقت پہ سوئیں، جو اپنی صحت کی حفاظت کی تدبیریں وہ اختیار کریں۔ یہ جو ظاہری ماسک وغیرہ لگانا یہ بھی اپنی جگہ ہے، مگر ہم کو لگ ایسا رہا ہے کہ محض ان تدبیروں سے کچھ نہیں ہو رہا۔ جن لوگوں کی قوت مدافعت اچھی ہے وہ محفوظ رہ رہے ہیں، اس وجہ سے اپنی صحت کی، اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے کی فکر کریں۔ کوئی منع نہیں ہے شریعت میں، شریعت چاہتی ہے، پسند کرتی ہے، مگر اس کے ساتھ اللہ پہ یقین، گھبرانا، پریشان ہونا نہیں۔ یہ طے ہے کہ بھئی جب ہوگا، مقدر میں ہوگا تو بیماری آئے گی، مقدر میں جب ہے، جب موت آئے گی، نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی۔ یہ ہائے واویلا پریشان یہ ہونا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، مسلمان اللہ کی طرف متوجہ۔ البتہ ہر وقت فکر میں رہے، تیاری میں رہے کہ بھئی جانا ہے، توبہ کرے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ صدقے سے بھی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور صدقے سے سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے مالی معاملات کی صفائی۔ بارش کی دعا کے لیے جاؤ، صلاۃ الاستسقاء کے لیے صدقہ کرو، مگر صدقے سے پہلے کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرو، نہیں ادا کی ہے تو حقداروں کا حق دو اگر نہیں ادا کیا ہے۔ اب سن لیا کہ صاحب بیماری سے بچنے کے لیے صدقہ کرنا ہے، مولانا کا بیان سن لیا، 5000 صدقہ کر رہے ہیں، مگر بھائی کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، بہن کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، جس کا حق مارا ہے اس کو حق نہیں دے رہے ہیں، اور جا کے 5000 صدقہ کرنے تیار ہیں، تو یہ صدقہ اللہ کے پاس نہیں قبول ہوتا، حدیث میں نہیں قبول ہوتا ہے۔ اس لیے مالی معاملات کی صفائی، ہر وقت تیار رہو کہ بھئی جب وقت آ جائے جانا ہے۔ لہذا اپنے مالی معاملات کی صفائی کرنا، حقوق کو ادا کرنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اور اللہ دی ہوئی زندگی، صحت اللہ کی امانت ہے، اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق اس کی بھی دیکھ بھال کرنا، اس کی بھی حفاظت کرتے رہنا، مگر ایسا نہیں جیسے کوئی کافر کرتا ہے جس کو دنیا کی محبت ہے، جانا ہی نہیں ہے دنیا سے، ایک مومن کی طرح کہ اللہ کی نعمت، اللہ کی امانت سمجھ کے کرے، باقی جانا ہو تو جانے کے لیے تیار ہو کہ بھائی جب وقت آئے گا تو جانا ہی جانا ہے۔ یہ مومن کتنا سکون میں رہتا ہے، آرام میں رہتا، چھت بھی اس کی ہے، پٹ بھی اس کی، ہر حال میں آرام سے، ہر حال میں آرام سے۔ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے تو آدمی ہر وقت آرام سے ہی آرام سے۔ اسی لیے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کو جتنا سکون دنیا میں نصیب ہوتا ہے اتنا کسی بڑے سے بڑے مال والے کو نصیب نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے پاس ایسی سلطنت ہے، ایسی دولت ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ پھر اس کے لیے لڑائی کرنے لگیں تلواریں لے کے،
مگر وہ کیا تھی دولت؟ وہ یہی دولت تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا یقین اور آخرت کی طرف توجہ، آخرت کے لیے تیاری کی توفیق اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ عمر کا جو حصہ غفلت میں معصیت میں گزر گیا اللہ تعالی معاف فرمائے، اور جو باقی ہے اللہ تعالی تقوی اور طاعت